حبیبک خیر خلق کل محمد سید الکونین ثقلین والفریقین بالقرب ومن عجم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشئها واغفر لقارئها سألتك الخير يا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے چند گزارشات پیش کروں گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی معراج کا جو سب سے اہم فیض ہم سب کو ملا ہے، جو میں نے محفل میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ جس نے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ شرف صرف امت مصطفیٰ کو ملا. عقیدہ توحید سب نبیوں نے پھیلایا.
اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہر صاحب ایمان کو دنیا میں نصیب ہوا، مگر ان کی توحید میں اور مصطفیٰ کی توحید میں فرق یہ تھا کہ ان تمام انبیاء نے توحید کا نعرہ لگایا تو جبریل سے سن کر، جبریل سے، مگر حضور نے توحید کا نعرہ لگایا تو صرف جبریل سے سن کے نہیں بلکہ سب کی آنکھوں سے دیکھ کر لگایا۔ اب دونوں کی تاثیر میں فرق تو ہوگا نا، یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے جبریل سے سن کے توحید کا نعرہ لگایا تو ان کی امتوں میں کوئی بلال حبشی پیدا نہ ہوا، فرق تھا، تاثیر میں فرق تھا۔ ان کی امتوں میں کوئی ابو بکر پیدا، کوئی سلمان فارسی پیدا اور کوئی کربلا کا حسین پیدا۔ عقیدہ توحید کی خاطر سب کچھ لٹانے والے اور پوری دنیا کے لیے نشان بننے والی یہ شخصیات، یہ نگینے، یہ ہیرے اس نبی کے حصے میں آئے کہ جس نے توحید کا نعرہ رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر لگایا۔ یہ حضور کے نعرہ توحید کی تاثیر تھی۔ کلمہ سب کا ایک تھا اور پیغام سب کا ایک تھا، مگر تاثیر سب کی ایک نہیں۔ تو ہمارے نبی کو یہ شرف ملا کہ حضور نے رب کو دیکھا، اس لیے امام احمد رضا نے کہا نا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اسی کے جلوے۔ اب یہ جو شعر ہے یہ امام احمد رضا کی قصیدہ معراجیہ کا شعر ہے، 50-60 کے قریب اشعار ہے قصیدہ معراجیہ، تو امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ اس قصیدے کو پڑھیں تو میرا دل کہتا ہے، اب یہ دل کی بات ہے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو امام احمد رضا کی روح بھی کہیں ساتھ یہ دل کہتا ہے، کیونکہ اس قصیدہ معراجیہ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سوچ کے نہیں کہا جا سکتا، وہ خیالوں میں نہیں آ سکتا۔ یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے کچھ دیکھا۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح دنیا کے لیڈر، دنیا کے سربراہ، صدور، وزرائے اعظم جب غیر ملکی دورہ کرتے ہیں، غیر ملکی ان کے ساتھ صحافی ہوتے ہیں، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ رپورٹنگ کے لیے۔ وہ آ کے پھر قوم کو، ملک کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ گئے، فلاں جگہ پہ گئے، یہ دیکھا، یہ کہا، یہ سنا، تو ساری باتیں وہ بتاتے ہیں۔ تو جب کائنات کے سب سے بڑے لیڈر نے سفر کیا ہوا، سفر بھی کسی ملک کا نہیں، تمام جہانوں کا، تو پھر کوئی رپورٹنگ کرنے والا نہیں ہوگا، بولے۔ تو پھر کہتا ہے کہ وہاں بھی اللہ نے کچھ پاک روحوں کو ساتھ رکھا ہو کہ دیکھو میں اپنے یاد کو کہاں کہاں لے کے جا رہا ہوں۔
اور کیا کیا دکھا رہا ہے. تو پھر اپنے اپنے وقت میں جب تمہیں زبان ملے گی، وقت ملے گا، دنیا میں آؤ گے نا، تو ان اسرار سے پردہ اٹھا کے چلے گا. امام احمد رضا نے کہا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے. کیا؟ اسی کے، اس سے مراد اللہ، اور جلوے سے مراد مصطفیٰ. کہ مصطفیٰ خود کچھ نہیں ہے، اسی کا جلوہ ہے، اسی کا جلوہ. اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو کسی کا جلوہ ہوتا ہے، جو کسی کا جلوہ، اگر وہ اس کا عین نہیں ہوتا نا، تو بھئی غیر بھی نہیں ہوتا ہے. جلوہ جو ہوتا تو وہ اصل ہے، حضور اس کا جلوہ ہے، عکس ہے، جلوہ ہے. تو کہا کہ اسی کے، اسی سے ملے ہوئے، تو اسی سے اس کی طرف گئے. جب کوئی سفر ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، تو دو مقام ہوتے ہیں نا، ایک مقام ابتدا، ایک مقام انتہا. مقام کہ میں فیصلہ آباد سے لاہور چلا، میں لاہور سے کراچی چلا، اس سے سمت کا تعین ہوتا ہے. تو امام احمد رضا نے کہا کہ بھی کہاں سے چلے اور کہاں گئے تو پھر سنو. اس سے پہلے مصر میں خود ہی سوال کیا تھا کہ کہاں سے آئے تھے، کدھر گئے. اس سے پچھلے مصر میں خود ہی بات میں جواب دے دیا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے یہ ابتدا ہے، اسی کی طرف گئے تھے. ابتدا بھی وہیں سے ہوئی تھی اور انتہا بھی. اب یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کی معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج ہے. کیا ہے؟ اور قیامت کا کہ علم اس پہ روشنی ڈالتا رہے گا، تحقیق کرتا رہے گا، راز کھلتے رہیں گے. اتنا ایک معجزے میں پھر لاکھوں معجزات. اب یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی عظمت، ترقی، رفعت اور کمال کی دنیا صرف علم ہے. کیا ہے؟ کئی دفعہ میں نے عرض کی کہ فرشتوں کے مقابلے میں بھی آدم کی جو عظمت کو واضح کیا تو کس بنیاد پر؟ تو انسان کا سارے کا سارا شر یہ کیا ہے؟ بولیے، علم ہے. اور یہ جو معجزہ معراج ہے یہ بھی اصل میں سفر علم ہے. یہ سفر عبادت نہیں ہے، سفر سجدہ نہیں ہے، سفر نماز نہیں ہے. نماز کا تحفہ اس میں ملا ہے، مگر اس سفر کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے مولا نے کہیں نماز کا، عبادت کا، سجدے کا ذکر لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. یہ سارے کا سارا سفر کہ معراج ہے. اور انسان کا عروج صرف علم کی بنیاد پہ. تو حضور کی یہ جو ساری کی ساری معراج ہے، اس معراج کی بنیاد پہ بولیے کیا ہے؟ علم ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور کی معراج کا بیان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب آگے دو صفات بیان کی حضور کی. جس کو مولا سیر کرانے اس بندے کی اللہ نے دو. اب ان صفات پہ اگر ہم غور نہیں کریں گے تو معراج
فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ اب دیکھیے حضور معراج پہ جا رہے ہیں تو عام ذہن یہ سوچے گا کہ اس موقع پہ پھر حضور کو نبی کہنا چاہیے تھا کہ وہ بڑا نبی ہے، بہت بڑا رسول ہے، بہت بڑا پیغمبر ہے، بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ولی ہے، تہجد گزار ہے۔ مگر معراج پہ جاتے ہوئے لے جانے والے نے مزمل نہیں کہا، مدثر، یاسین، طٰہٰ، نبی، رسول، بے شمار القاب ہیں، ان میں سے کوئی لقب یہاں پہ نہیں دیا۔ جب حضور کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ آیا، سب سے بڑا، اب دو چیزیں دیکھ لیں، معراج حضور کی بھی شان ہے اور لے جانے والے کی بھی شان، لے جانے والے کی بھی شان۔ تو جس معجزہ معراج میں دونوں کی شانوں کا بیان ہو رہا ہے، وہاں اس جانے والے بندے کو کوئی اور لقب نہیں دیا، کہا کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ جس کو میں معراج پہ لے گیا تھا نا، اور دکھانے لے گیا تھا، مشاہدہ کروانے لے گیا تھا، اس بندے کا کمال کیا تھا کہ وہ سننے والا بھی کمال کا تھا اور دیکھنے والا بھی کمال کا تھا۔ اب یہ دو صفات بتا رہی ہیں کہ معراج کیا ہے۔ معراج پہ جاتے ہوئے حضور کی کس صفت کو بیان کیا کہ وہ سننے والا بھی کمال کا ہے اور دیکھنے والا بھی کمال کا ہے۔ سننے اور دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ علم ملتا ہے۔ جو سنے گا اور دیکھے گا اس کا علم بڑھے گا، وہی مشاہدہ کرے گا نا، اور اس کا علم بڑھے گا۔ تو مولا فرماتا ہے کہ جس کو میں علم دینے لے گیا تھا وہ نااہل نہیں تھا، وہ نااہل نہیں تھا، وہ کمزور یا کم صلاحیت کا حامل نہیں تھا، اس کی علم کو حاصل کرنے کی صلاحیتیں اپنے کمال پہ تھی۔ انہ هو السمیع البصیر۔ مولا فرما رہا ہے کہ صرف میرا یار نماز ہی سکھانے نہیں آیا، سجدے ہی سکھانے نہیں آیا، کسی کو سمیع بننا ہو تو وہ بھی آمنہ کے ساتھ، اور کسی کو بصیر بننا ہو تو وہ بھی میرے یار سے سیکھے۔ انہ هو السمیع البصیر، میرا دکھانا کمال کا تھا، اس کا دیکھنا کمال کا تھا، میرا سنانا کمال کا تھا، اس کا سننا کمال کا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا کہ دیکھتے ہوئے نہ پلک جھپکی، دیکھتے ہوئے نہ پلک جھپکی، نہ آنکھ نے تھکاوٹ محسوس کی۔ اور یہاں پہ جو انہ هو السمیع البصیر، دیکھیے یہ جو اصل جملہ ہے نا، میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اصل جملہ یوں بنتا تھا کہ انہ سمیع بصیر، اصل جملہ بیسک جملہ یوں بنتا ہے انہ سمیع، کہ بے شک یہ سننے والا ہے، اور مگر جملہ یوں نہیں ہے، جملے میں کچھ اضافہ ہوا، جملے میں کچھ کیوں اضافہ اس لیے ہوا کہ اضافے کے بغیر مصطفیٰ کی شان ظاہر نہیں ہوتی، اور یہ جملہ کسی عام سمیع و بصیر کے لیے تو نہیں تھا نا، آمنہ کے نام کے لیے۔ انہ سمیع بصیر کہنے کی بجائے انہ ہوا، بیچ میں ہوا لایا گیا، یہ اضافہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ بیسک جملے کا حصہ نہیں ہے یہ. اس کے بعد سمیع البصیر نے کہا السمیع البصیر. سمیع پر بھی الف لام اور بصیر پہ بھی الف لام, اور اس سے پہلے کیا رہا ہوا. اب انہو سمیع البصیر سے بن گیا انہو هو السمیع البصیر. ایک ہوا کا اضافہ اور دونوں لفظوں پہ الف. اب اس کا معنی پتہ کیا بنا, جو گرامر کا اصول ہے کہ جب بیچ میں ہوا آ جائے اور خبر پہ الف لام آ جائے, خبر پہ, اس سے جملے میں حسن پیدا ہوتا ہے. جملے میں اس کا اب ترجمہ یوں ہوگا, اگر ہوتا نا انہو سمیع بصیر, اس کا معنی کیا ہوتا کہ بے شک یہ سننے والا بھی ہے اور مگر جملہ کیا بنا انہو هو السمیع البصیر. اب مولا نے کیا کہہ دیا, مولا نے کہا بندو میری ساری کائنات میں دیکھنے والا صرف ہے, سننے والا حسر ہو گیا, صفت کو محصور کر دیا اور کہا کہ گویا یہ صفت ہے ہی اسی میں, کسی اور میں ہے ہی نہیں, اور اگر کسی میں ہے نا اسی کا صدقہ ہے. انہو هو السمیع البصیر. سنو میں بھی احد ہوں نا, یہ بھی اپنی حیثیت میں احد ہے. میں بے مثال ہوں, یہ بھی اپنی حیثیت میں بے مثال ہے. اگر دکھانے میں میں یکتا ہوں تو دیکھنے میں سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. اب اس کا معنی کیا ہوا, سننے والے تو سارے اور دیکھنے والے بھی. اب اس میں آ جائے گا کمال, کہ جس کمال کا سننے والا یہ ہے اور جس کمال کا دیکھنے والا, اس کمال کا کوئی اور, وہ بھی تو دیکھنے والے ہی تھے نا جو بے ہوش ہو گئے. وہ بھی تو انہیں بھی دیکھنے کا بڑا شوق ہے, انہیں بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا, مگر کوئی دیکھنے کی تمنائیں کرتا ہے اور کوئی بستر پہ سو رہا ہو, کوئی بستر پہ سو رہا ہوتا ہے. تو جو خود دیکھنا چاہ رہا تھا وہ دیکھ, اور جو بستر پہ سو رہا اس کو ہم نے بلا کے خود دکھا دیا, اس کو ہم نے بلا کے. معنی یہ تھا کہ جب ہم دکھانا چاہیں, جب تو پھر ہم دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں. جب ہم دکھانا چاہیں تو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. خود دیکھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے, اور جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں نا وہ پلک جھپکے بغیر دیکھتا چلا. اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے آنکھ والوں کی ہمت, آنکھ والوں کی آمنہ کا لال, آنکھ والوں کی پھر لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ, شمع بسم ہدایت پہ. دوستان محترم, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کیونکہ حضور کا دور سائنس کا دور تھا. کیا قرآن جو پاکستان کا تو خیر نہیں حافظ ہے نا, یورپ کا جو جدید ترین نظام تعلیم ہے یورپ, اس کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ جو کچھ بچے کو کلاس روم میں پڑھایا جائے, یا جو بچے کو کلاس روم میں پڑھایا جائے وہ اسے باہر جا کے دکھایا بھی جائے. یہ آج کا جدید نظام تعلیم ہے بچے, تاکہ بچے کا علم صرف کتاب کے صفحے تک محدود نہ رہے, بلکہ جو کچھ اس نے کتاب کے صفحے پہ پڑھا ہے, کلاس روم میں پڑھا ہے, اسے باہر جا کر دکھایا جائے کہ ان کا نظام تعلیم ہے. یہاں تو وہ جہاز بنانے والے کو ویسے ہی پکڑ لیتا ہے,
اس کا حوصلہ بڑھانے کے، اسے شاباش دینے کے، اسے عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو کر سائنس ترقی نہیں کر رہی، پاکستان بھی خاص ترقی کر رہی، سائنسی ذہن آتا ہے، کوئی بنانے والا آتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی انہیں ہوتی ہے نہیں۔ ان کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کتاب میں درخت پڑھایا ہے تو باہر جا کے بچے کو درخت دکھائیں، اگر آپ نے میزائل پڑھایا ہے تو میزائل، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے بچہ اسے دیکھے تو تعلیم پوری ہو۔ اب یہ آج کا یہ دور مصطفیٰ ہے، یہ دور یہ سائنس کا دور ہے، تو پھر مولا نے بھی کہا، مولا نے کہا سونیا تجھے تو میں نے ہر دور میں غالب رکھنا ہے، ہر دور میں غالب رکھنا ہے، تو قرآن کی شکل میں تجھے میں نے جو کچھ پڑھایا آج کی رات چلا، تاکہ جو کچھ پڑھایا ہے میں تجھے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کروا، تاکہ تیرا علم حق الیقین کے درجے پہ پہنچ جائے۔ اگر تجھے میں نے عرش پڑھایا ہے تو آج آ کے عرش دیکھ لے، کرسی دیکھ لے، لوح و قلم دیکھ لے۔ اگر قرآن میں تجھے جنت پڑھائی ہے تو اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ لے، جہنم بھی دیکھ لے، نہر کوثر بھی دیکھ لے، میزان بھی دیکھ لے، حور و قصور بھی دیکھ لے، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد جس رب کی بندگی کا ذکر کرنا ہے سر کی کھلی آنکھوں سے اس رب کے جلوے کا مشاہدہ تاکہ تجھے کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ پڑھا تو ہے پر دیکھا نہیں، تیری زبان پر، کیونکہ یہ نقص ہے، یہ کیا ہے، اور تیرے وجود کو تو ہم نے ہر نقص سے پاک رکھا ہے، کہیں تیری زبان پہ یہ نہ آئے کہ میں نے سنا ہے دیکھا نہیں، نہیں نہیں محبوب، جو جو پڑھا ہے آنکھوں سے اسے دیکھ لے، انہ هو السمیع البصیر، تاکہ میں بھی فخر سے کہہ سکوں کہ کوئی تو ہے نا جو مجھے بھی اور میری ساری کائنات کو دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ تو قرآن میں پڑھایا گیا اور معراج میں یہ جملہ یاد رکھا، قرآن میں پڑھایا گیا اور شب معراج بولو شب معراج دکھایا گیا۔ بولا حضور نے کیا فرمایا کہ رائے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین شکل میں دیکھا، حسین ترین شکل میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو حسین ترین شکل میں دیکھا۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں حضرت ابراہیم کے حوالے سے، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم نبیوں کے دادا ہے، نبیوں کے، اور قیامت تک اسلام اصل میں ملت قیامت تک نام چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مولا مجھے دکھا، مجھے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب مولا نے یہ صرف واقعہ نہیں سنایا، اصل میں اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت، اور نبی کے یہ دعا ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ مولا مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اچھا تو مولا نے کیا فرمایا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تجھے اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ اولم تؤمن، قال بلی، مولا کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں کہ زندہ کرنے والا، ولیکن لیطمئن قلبی،
مگر یہ خواہش میں نے اس لیے کی ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اب اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ ابراہیم نے کہا کہ مولا مجھے دکھا کے تو مردوں کو، تو مولا نے کیا کہا؟ تم ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ کسی عام مومن سے نہیں کہا جا رہا، اس سے کہا جا رہا ہے چنی ہوئی ہستی۔ تو نبی نے کہا بلا مولا کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن سوال اس لیے کیا ہے تاکہ دیکھوں تو میرا دل ہو جائے۔ یہاں سے بات کیا سمجھے کہ کسی شے کے ایمان رکھنے کے بعد، کسی شے کے ایمان رکھنے کے بعد، یقین رکھنے کے بعد مشاہدے کی آرزو کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط بلکہ مولا ترغیب دے رہا ہے کہ جن حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہو نا ان کا مشاہدہ کرنے کی بھی کوشش کرو۔ جیسے کہ ابراہیم اسے ایمان تھا کہ میں زندہ کرنے، مگر اس نے کیا تمنا کی کہ میں زندہ ہوتے ہوئے کسی کو دیکھنا تاکہ مجھے کیا ہو جائے، اطمینان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس چیز پہ ہمارا ایمان ہے، جس چیز پہ اسے دیکھنے کی خواہش کرنا یہ غلط، یہ ایمان کے منافی بلکہ عین تقاضا ایمان ہے، عین تقاضا ایمان ہے۔ تو معراج میں بھی یہی ہوا نا، کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ سن کے معنی تو یہ علم الیقین ہے، دیکھ کے معنی یہ عین الیقین ہے، اور پرکھ کے معنی تو یہ حق الیقین ہے۔ غار حرا میں جبریل سے سن کے معنی تو یہ علم الیقین تھا۔ یہ کیا تھا؟ شب معراج جب سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ بن گیا، کیا بن گیا؟ یہ ایک درجہ باقی تھا۔ غار حرا میں مانا علم الیقین، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں کہ مولا نے اپنا دست مبارک اپنی شان کے مطابق میرے یہاں پہ رکھا، دونوں کندھوں کی۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ جو جگہ ہے نا یہ نور کی نہیں ہوتی، یہ بشر کی ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ یہ جسم کا حصہ ہے، دو کندھوں کے درمیان یہ جس میں بشریت کا حصہ ہے، جس میں خاکی کا حصہ ہے، نور میں یہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حضور کی معراج نوری نہیں تھی، حضور کی معراج حضور اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ مولا نے اپنا دست مبارک میرے یہاں پہ رکھا تو فوجدت بردہا، میں نے اللہ کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو محسوس کر لیا۔ اب کیا ہو گیا؟ پہلے سنا پھر اور اب محسوس کر لیا۔ کیا کر لیا؟ تو کیا بن گیا؟ اور محسوس کرنے کے بعد پہلے ٹھنڈک محسوس کی، وہ فوری تاثیر تھی۔ پھر اس کے اثرات کیا ہوئے کہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جب خدا نے میرے یہاں پہ ہاتھ رکھا تو پھر زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ میرے سینے میں آ گیا، ہر شے کو میں نے کہ معراج کا اینڈ تھا۔ تو کس پہ ہوا؟ علم پر۔ کس پہ ہوا؟ تو پھر مولا کا کہنا بنتا ہے نا کہ انہو حضور نے، اب جو آخری بات میں کرنے لگا ہوں، سر کی آنکھوں سے دیکھا اس کو یہ کیا بھی تنگی کر فی احسن صورت، حسین ترین شکل۔ کس میں؟ اب یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، دیکھنا یا بچے سائنس پڑھتے ہیں، جب آنکھ دیکھتی ہے تو دیکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس شے کا عکس آنکھ کے پردے پہ پڑتا ہے۔ ایسے ہے سائنس والے سارے جانتے ہیں، اگر عکس آنکھ کے پردے پہ نہ پڑے تو دیکھنے کا عمل نہیں بولیں۔ میں آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا عکس میری آنکھ کے پردے پہ،
اور آپ مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میرا عکس آپ کی آنکھ کی، اور جہاں یہ عکس نہ پڑے وہاں بھی نہیں۔ بولیے، ابھی تو سائنس کہہ رہی ہے نا، بولیے کہ دیکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس شے کا عکس آنکھ کے پردے پہ پڑتا ہے۔ اب معراج کی رات مصطفیٰ نے کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ جلوائے خدا کو دیکھا، تو دیکھا بھی حسین ترین شکل میں۔ تو دیکھنا کب ہوتا ہے؟ جب عکس یہاں آ جائے، جب عکس یہاں آ جائے۔ پھر مصطفیٰ نے کہا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے اور حسین ترین شکل میں دیکھا ہے۔ تو یارو، دیکھنا بنتا ہی اس وقت ہے کہ مولا کے جلوے کا پورا عکس مصطفیٰ کی آنکھ کے پردے پہ پڑ گیا، ورنہ دیکھنا ممکن نہیں۔ تو پھر وہ آنکھ لے کے سونا نیچے آیا، جس آنکھ کے پردے پر مولا تھا۔ اس میں تو کسی کو انکار نہیں نا، یہ کسی مسئلہ کا معاملہ تو نہیں، یہ تو سائنس کہہ رہی ہے نا کہ دیکھنے کا معنی پورا ہی تب ہوتا ہے جب آنکھ کے پردے پر عکس پڑ جائے۔ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، اس کا معنی کیا ہوا کہ اس آنکھ پر، تو جس آنکھ پہ مولا کا عکس ہو، اس آنکھ سے اب کیا چھپے گا؟ تو پھر امام احمد رضا کیوں نہ بولے، اور کوئی غیب تم پر کیا نہاں ہو بھلا، نہاں چھپا، اور کوئی غیب تم پر کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم بے کروڑوں درو۔ تو جس آنکھ میں جلوہ خدا کا عکس ہو، تو بولیے اس آنکھ کے سامنے پھر کوئی پردہ آ سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ؟ یہاں سے پھر مجھے وہ بات جو میرے ذہن میں آئی، جو میں نے سنائی تھی، علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ اتنا علی نے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے حضور کو غسل دیا، پھر حضور کو قبر میں اتارا، جب حضور کو قبر میں لٹا دیا نا، تو حضور کی آنکھ کے یہاں پر پانی کا ایک قطرہ تھا۔ اب یہ صرف آنکھ نہیں ہے، اب یہ صرف آنکھ نہیں ہے، کہ وہ آنکھ ہے جس نے رب کو دیکھا ہے۔ اور دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ جلوہ ذات کا عکس اس آنکھ کے پردے پہ، اور یہ بھی سائنس کہتی ہے نا کہ جو بندہ دیکھ لیتا ہے وہ سارا پیچھے محفوظ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سائنس اس قابل ہو جائے گی کہ کھوپڑی کھول کے پوری نیند نکال لے کہ اس بندے نے زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں اس بندے نے زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے۔ جب دنیا کے عام نصاری یہاں محفوظ ہیں، تو حضور کے یہاں پہ کیا کیا محفوظ ہوگا۔ اس آنکھ پہ پانی کا ایک علی فرماتے ہیں کہ جب میری نظر اس قطرے پہ پڑی نا، تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے لبوں سے بس جب وہ قطرہ اندر گیا، وہ قطرہ نہیں دیکھنا، یہ وہ قطرہ تھا کہاں، وہ قطرہ تھا کہاں پہ۔ وہ انسان بھی تو ایک قطرے سے ہی بنتا ہے نا، انسان ماں کے پیٹ میں پانی کے ناپاک قطرے سے ہی بنتا ہے، اور اس کے سفر میں پورا لکھا نہیں ہوتا اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی صلاحیت کتنی ہوگی، اس میں خوبیاں کیسی ہوگی، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ اس عام انسان کے جسم میں منی کا قطرہ پیدا ہو، اس میں اس انسان کا پورا علم سمو دیا جائے، تو وہ پانی کا قطرہ جو مصطفیٰ کی جہاں پہ رکھا ہوگا، اس قطرے میں کون سا علم نہیں ہوگا۔ وہ تو اس پاک جگہ پہ تھا کہ جس پہ کائنات کی ساری پاکیاں قربان نہ ہو جائیں۔ والی فرماتے ہیں اس قطرے کو میں نے چوسا، تو پھر اب میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا والوں، قیامت تک جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھنا تمہارا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ یہ سارا کا سارا جو سفر معراج ہے، یہ سفر بولیے پہلے قدم سے لے کر اللہ پاک کی یہاں پہ ہاتھ رکھنے کا
کیا ملتا گیا؟ بولیے علم ہی معراج ہے، انہو هو السمیع اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی اس معراج کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔